السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 100 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب مکاشفۃ القلوب کے 100 ایپیسوڈز مکمل ہوئے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے یہ بابرکت دن عطا کیا، اور آج ہی 100 ایپیسوڈز بھی ہمارے درس کے مکمل ہوئے۔ آپ تمام سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ ہماری پوری ٹیم کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم آپ تمام کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو موت آنے سے پہلے جمعہ کا یہ مبارک دن ماہ رمضان میں مدینے میں عطا فرمائے، ماہ رمضان میں مکے اور مدینے کی بہاریں عطا کرے۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک بار گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جنہوں نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے، نئی کتابوں کے درس کے لیے آپ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں۔ باب 77، تعریف ایمان و ذم منافقت۔ جان لیجئے، ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق اور رسولوں کے لائے احکامات کی تائید و تصدیق اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے، فرمان الہی ہے۔ مفہوم: ایماندار لوگ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، مفہوم: لیکن بھلائی اس کے لیے ہے جو اللہ اور قیامت کے دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 20 صفات، مثلاً وعدے کا پورا کرنا، مصائب پر صبر کرنا وغیرہ، ایمان کامل کی شرطیں رکھی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کیا۔ ایک اور آیت میں فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، اور جن کو علم دیا گیا ہے انہیں درجات۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، نہیں برابر تم میں سے وہ شخص کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی۔ فرمان الہی ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مراتب پر فائز ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے۔
اور ارشاد فرمایا کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 درجے ہیں اور کم ترین درجہ راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کرنا ہے۔ یہی حدیث اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کامل ایمان عمل سے مشروط و مربوط ہے، اور ایمان کا نفاق سے چھٹکارا اور شرک خفی سے علیحدگی پر مربوط ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ 4 چیزیں جس میں ہوں، وہ نمازی وہ روزے دار ہونے کے باوجود خالص منافق ہے، اگرچہ وہ خود کو مومن ہی سمجھتا رہے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اس کے یہاں امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بیہودہ پن پر اتر آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ ڈالے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے، دل 4 ہیں، دنیاوی خواہشات سے پاک دل جس میں معرفت کا چراغ روشن ہے، اور یہی مومن کا دل ہے۔ ایسا دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں، ایسے دل میں ایمان سبزے کی طرح ہے جو میٹھے پانی سے نشو و نما پاتا ہے، اور نفاق ایسے زخم کی طرح ہے جو پیپ اور گندے خون سے پھیلتا جاتا ہے۔ ان میں سے جو چیز غالب آ جاتی ہے، دل پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جو ان میں سے غالب ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو لے جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں شرک صفا پہاڑ پر چلنے والی چونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آدمی ایک بات ایسی کرتا ہے جس کے سبب مرتے وقت تک وہ منافق ہو جاتا ہے، اور میں تم سے ویسی 10 باتیں روزانہ سنتا ہوں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ شخص نفاق سے بہت قریب ہے جو خود کو نفاق سے بری سمجھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے زیادہ منافق ہیں۔ تب منافق اپنا نفاق پوشیدہ رکھتے تھے اور اب ظاہر کرتے ہیں۔ یہی نفاق کمال ایمانی اور صدق ایمان کی ضد ہے، کیونکہ یہ پوشیدہ ہے اور اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے دور ہوتا ہے، اور اس سے قریب وہی ہوتا ہے جو خود کو اس سے بری سمجھتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آج نفاق باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا، اے بھائی، اگر منافق ہلاک ہو جائیں تو تم راستوں پر وحشت زدہ ہو جاؤ، اور آپ نے یا کسی اور نے کہا کہ اگر منافقوں کے کھر پیدا ہو جائیں تو ہم زمین پر قدموں سے نہ چل پائیں، یعنی ان کی کثرت کے سبب راہ چلنا دشوار ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حجاج کو برا بھلا کہتے سن کر فرمایا، اگر حجاج موجود ہوتا تو تم یہ باتیں کرتے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، ہم اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق میں شمار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں 2 زبانوں والا ہو، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے 2 زبانوں والا بنائے گا۔ مزید فرمایا، بدترین آدمی 2 چہروں والا ہے، جو اس کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے، یعنی منافقت کرتا ہے۔ جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ آپ کو نفاق کا خوف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بخدا مجھے زمین کی ہر بلندی کے برابر سونے کے مالک ہونے سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہو گیا ہوں۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، نفاق کی وجہ سے زبان اور دل مختلف ہوتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا اختلاف ہوتا ہے، آنے جانے میں فرق ہوتا ہے، داخل ہونے کا راستہ اور نکلنے کا اور ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نفاق سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم منافق ہوتے تو تمہیں نفاق کا خوف نہ ہوتا، کیونکہ منافق نفاق سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ جناب ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 130 اور ایک روایت میں 150 صحابہ اکرام کو پایا ہے جو سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ سب حضرات اسی طرح تشریف فرما تھے۔ اس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتے اس کے ہاتھ میں تھے اور اس کی آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان موجود تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شخص ہے جس کی ہم آپ کے سامنے تعریف کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ وہ آدمی آ کر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتا کہ جب تو نے ان لوگوں کو دیکھا تو تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ تو ان سے اچھا ہے؟ وہ بولا، اے اللہ کے رسول، ہاں۔ تب آپ نے اپنی دعا میں فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس بات سے جسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا بخشش طلب کرتا ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی خوف زدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کیسے بے خوف ہو جاؤں، حالانکہ مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ فرمانے خدائے بزرگ و برتر ہے۔ مفہوم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے واسطے اللہ کی طرف جس کو وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے جنہیں وہ اپنے گمان سے سب نیکیاں سمجھتے تھے، مگر وہ گناہوں کے پلڑے میں جا پڑے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے باغ میں جائے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں اور ان درختوں پر ہر قسم کے پرندے ہوں، جو اسے دیکھ کر ایک زبان ہو کر کہیں، اے اللہ کے ولی، تجھ پر سلام ہو، اور اس کا دل یہ بات سن کر مطمئن ہو جائے، تو گویا وہ ان پرندوں کا اسیر ہے۔ یہ تمام اقوال و احادیث مبارکہ تجھے ان خطرات سے واقف کرائیں گے جو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی پر منتہا ہوتے ہیں، اور کوئی بھی عقل مند اس سے غافل نہیں رہتا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ جناب سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے ایک امیر سے ایسی بات سنی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں نے اسے ٹوکنے کا ارادہ کیا، مگر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل کرنے کا حکم نہ دے دے۔ میں موت سے تو نہیں بلکہ اس بات سے ڈرا کہ قتل کے وقت لوگوں کے سامنے میرے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں نے کیسا عمدہ کام کیا ہے، لہذا
میں اسے ٹوکنے سے رک گیا۔ یہ نفاق کی وہ قسم ہے جو ایمان کی اصل کو نہیں بلکہ اس کی صفائی، کمال حقیقت اور صدق کے خلاف ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو دین سے نکال کر کافروں میں شامل کر دیتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں، یا اس کے بلند مراتب کو کم کر دیتی ہے اور اسے صدیقوں سے بلند ترین مقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا یہ درس مکمل ہوا اور 100 ایپیسوڈ بھی مکمل ہوئے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ آپ ہمارے اس درس کو سنتے بھی رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئے ایپیسوڈ اور نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔